اسلام سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ وہ ایک ٹیگ کے طور پر اہل بیت کے چند لوگوں کا نام لیتے ہیں پارٹی بندی کرنے کے لیے، تاکہ مسلمانوں میں اختلاف کرایا جائے، صحابہ کے اندر دو پارٹی بنائی جائے، ایک کو جو ہے دشمن بنا کے نبی کا پیش کیا جائے۔ بتائیے، صحابہ کو نبی کا دشمن بنا کے پیش کرتے ہیں۔ ارے آج کے لوگوں کو کہو تو تھوڑا سمجھ میں صحابہ ہی کو جو جان چھڑکنے والے تھے ان کو نبی کا دشمن، نبی کے گھر والوں کا دشمن بنا کر کے پیش کرتے ہیں، اور ایک طرف اہل بیت کو۔ تو یہ تو اس وقت تو نہیں پایا جاتا تھا۔ تو اور یہ چیز جو ہے اہل شیعوں اور رافضیوں سے ہٹ کر کے بھی اہل السنہ میں بہت سارے لوگ آ چکے ہیں، اور انہی کی طرح سے یہ لوگ بھی پرچار کرنا شروع کر دیں۔ تو اس تعلق سے ہمیں بہت کچھ واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں، اور اہل بیت کا جو شیعوں نے جو تصور دے رکھا ہے، ایک جو ہے بالکل ہی موہوم جھوٹا تصور جو دے رکھا ہے، اس کو لوگ ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے جو ہے اہل بیت کا، اس اہل سنہ والجماعہ کے یہاں کیا تصور ہے، کیا کنسیپٹ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی حدیث سے اس کا پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ وفات کے وقت آپ کے اہل بیت میں کون لوگ تھے۔ آپ کی اولاد میں نرینہ اولاد تھی نہیں، سوائے حضرت فاطمہ کے، جن کی شادی ہو چکی تھی، ان کا اپنا الگ گھر بس چکا تھا، بیوی بچے ان کے تھے، ان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ آپ کے گھر میں آپ کی بیویاں تھیں، 9 بیویاں تھیں، انہی کے لیے آپ وصیت کر رہے تھے، ان کا دھیان دینا، ان کا خیال کرنا، سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ اور ان نبی کی جو بیویاں ہیں نا، قرآن میں باقاعدہ سورہ احزاب میں ان کا ذکر آیا ہوا ہے، 3 4 آیتوں میں ایک ساتھ، اور بیچ میں انہی کو اہل بیت کہا گیا ہے، اور انہی کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ کے رسول نے دل رکھنے کے لیے حضرت علی کے گھرانے کو بھی بلایا، اور ان کو بھی کہا کہ تم میرے اہل بیت ہو۔ ان کو بھی کہا، جیسے جو حضرت سلمان سے بھی کہا تم میرے اہل بیت ہو، اور اسی طریقے سے زید بن حارثہ کو بھی آپ نے کہا تم میرے اہل بیت میں سے ہو۔ تو بہت سارے لوگ جو ہے حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، حضرت حسن اور حسین کو آپ نے کہا تم میرے اہل بیت ہو، اس کو لے کر کے جو اصل اہل بیت ہے ان کو ہی نکال دیا۔ ارے بھئی کیوں اللہ کے رسول نے کہا؟ کیا پس منظر ہے؟ آیت نازل ہو رہی ہے، آیت نازل ہوئی جس کے اندر نبی کی بیویوں کا ذکر ہے، کیونکہ اس وقت نبی کی بیویاں ہی تھیں گھر والوں میں، اس وقت آپ کے گھر میں کوئی تھا ہی نہیں، آپ کی بیویوں کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں۔ حضرت فاطمہ تھی تو ان کی شادی ہو گئی تھی، ان کا گھر الگ بس گیا تھا، ان کا الگ گھر تھا۔ نبی کے پاس جو اہل بیت تھی وہ نبی کی بیویاں تھیں، اس لیے ان کی بیویوں کا صرف ذکر آیا قرآن کے اندر، تو انہی کا ذکر ہے۔ تو اللہ کے رسول سمجھتے تھے کہ ان کا ذکر اتنے اچھے انداز میں کیا گیا، تو آپ نے ان کو بلا کر کے ان کا دل رکھنے کے لیے کہا کہ تم ہمارے اہل بیت ہو۔ ہاں، اس سے زیادہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن جو ہے ٹھیک ہے، آل رسول میں، آل محمد میں سارے لوگ آ جائیں گے، اور اس میں تو یہاں تک ہے کہ جن پر صدقہ حرام ہے وہ سارے لوگ آل محمد میں ہیں۔ یہ ایک جو ہے قول ہے جس میں آل علی بھی ہیں، یعنی آل علی جب ہم کہیں گے تو اس میں حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن اور حسین یہ سب آ جائیں گے، اور اس میں حضرت آل جعفر بھی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی تھے جعفر، ان کی بھی اولاد اس میں آ جاتی ہے آل محمد میں، آل رسول میں۔ اور اسی طریقے سے آل عقیل، ان کی بھی جو اولاد ہے وہ سب اس میں آ جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے جسے مسلم نام تھا، مسلم بن عقیل، کیونکہ عقیل تو کفر کی حالت میں مر گئے ہیں، وہ تو آئیں گے نہیں، تو عقیل کے جو لڑکے تھے مسلم، وہ اور پھر ان کی اولاد جو ہے آ جائے گی، یا عقیل کے لڑکوں میں سے جو لوگ بھی مسلمان ہوئے ہوں گے وہ سب آ جائیں گے۔ اسی طریقے سے آل عباس بھی سارے لوگ آئیں گے، ان کا بھی۔ اور یہ حدیثوں میں سب ذکر ہے، ادھر ادھر سے کوئی قیاس نہیں کر رہا ہے، ان سارے 4 گھرانوں کا ذکر باقاعدہ حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ یہ سارے لوگ آل محمد میں، آل رسول میں آتے ہیں، اور جو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہم آل محمد پر صدقہ حرام ہے۔ تو جتنے آل رسول ہیں، اور یہ جو 4 خاندان ہے بنو ہاشم کا، آل عباس، آل علی، آل جعفر، اور اسی طریقے سے آل عقیل، یہ سارے لوگ اس میں آتے ہیں۔ تو جب ہم آل محمد یا آل رسول کہتے ہیں تو یہ سارے لوگ اس میں آتے ہیں۔ اور اہل بیت کا جو تصور میں نے بتایا وہ وہی ہے۔ ہاں، اصل میں بیت، اہل بیت کہتے ہیں بیوی کو کہتے ہیں، اس کے بعد بچے بھی آ جاتے ہیں۔ ہاں، تو بیوی کا تصور تو پہلے ہونا چاہیے، لیکن آپ دیکھیے شیعوں نے کیسا جو پروپیگنڈا کیا کہ بیویوں کو پہلے ہی کٹ کر دیا، جن کا تصور بھی سب سے پہلے گھر والی کہتے ہی ہیں، گھر والوں سے برا سب سے پہلے بیوی ہی کا تصور آتا ہے، اور قرآن میں ذکر ہی بیویوں ہی کا ذکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ لیکن آپ دیکھیں جو ہے، جو اصل ہے انہی کو پہلے لوگ کاٹ، ارے بھائی ٹھیک ہے مانو اور دوسروں کو مانو، لیکن جو اصل ہے انہوں کو تو بھی لو پہلے، تو اصل ہی کوئی لوگ کاٹ دیتے ہیں۔ تو
कहने का मतलब ये है कि ये हमें समझना होगा, अहले बैत का एक अलग वो है, और आले मोहम्मद या आले रसूल जो कहते हैं, आल का लफ्ज़ जब कहते हैं तो उसमें थोड़ी वुसाअत पैदा हो जाती है। हाँ, एक तो सदका जिन पर हराम है, एक जो है वुसाअत ये पैदा हो जाती है, और एक कौल ये भी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने वाले सारे लोग उसमें आएंगे। जी हाँ, ये भी कहा गया है कि आले मोहम्मद जब कहते हैं, आले रसूल जब कहते हैं, तो उसमें वो सारे लोग आ जाएंगे, जितने लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पैरवी करने वाले हैं, आपकी पूरी उम्मत आ जाएगी। समझ रहे हैं? तो ये जो शिया लोग जो ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाला आले मोहम्मद कह करके खामोश हो जाते हैं अक्सर जगहों पे, और क्यों कहते हैं ऐसा? हाँ, वाला साहबी अजमें, जैसे बहुत सारे लोग सहाबा वगैरह का भी नाम ले लेते हैं, वाजवाज ही, और आपकी बीवियों का भी नाम ले लेते हैं, हाँ, दरूद पढ़ने में। तो ये लोग जो उससे बचते हैं कि जो है जब हम ऐसा नहीं कहेंगे तो उससे बच जाएंगे गोया। तो ये जो तीसरा कॉल है ना, दूसरा कॉल कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार जो सच्चे पैरोकार हैं वो भी उसमें आते हैं, सारे लोग आ जाएंगे फिर। तो उसका कंसेप्ट जो है दोनों तरीके से बताते हैं, सही है। पहले के अंबिया के लिए जो आल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया वो ऐसे ही किया गया, पैरोकारों के लिए किया गया है। तो अहले बैत का एक अलग तस्वुर है, उसमें घर वाले आएंगे, सबसे पहले बीवी फिर बच्चे। और जब आल कहते हैं, आले मोहम्मद जैसे दरूद सलाम वगैरह में आता है आले मोहम्मद वगैरह, तो उसमें एक तो पहला कंसेप्ट ये है कि जिन पर सदका हराम है तो वो बनु हाशिम के 4 ख़ानदान हैं। और दूसरा जो कंसेप्ट है वो ये है, या दूसरा कौल कह लें, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे पैरोकार हैं, सारे सच्ची इत्तिबा करने वाले सारे लोग हैं। और इसको भी कुछ लोग राजे कहते हैं, यही राजे है, क्योंकि दीगर अंबिया के ताल्लुक से भी ऐसे ही इस्तेमाल हुआ है। तो इसी को लोग राजे कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी सच्ची पैरवी करता है वो उसमें आले मोहम्मद में या आले रसूल में आ जाएगा। हाँ, तो जाहिर सी बात है, तो शियों का तो मसला ही ख़त्म हो जाएगा। तो गोया वो सहाबा को भी दरूद सलाम भेज रहे हैं, और सारे जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे शहदाइयों पर जो है दरूद सलाम भेजते हैं। भेजते रहो।